کہ آپ کے بچے اگر اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں یا گلی محلے میں بھی کھیلتے ہیں یا ساتھ کوئی شاپ ہے، کریانہ شاپ، وہاں پہ بھی جاتے ہیں تو پلیز ان کے ساتھ جائیں، ان کا خیال کریں، ان کے پیچھے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسان اور جانور میں فرق بتایا گیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، سوچنے سمجھنے کی اس کو صلاحیت دی گئی ہے، اور انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلے اور اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں ان کے اوپر گزارے۔ ہمارے معاشرے میں دن بہ دن لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مظفر گڑھ کا واقعہ، مظفر گڑھ کے ساتھ خان گڑھ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک انسان کہنے کے لائق تو نہیں ہے، میں اس کو انسان نہیں کہہ سکتی کہ جو اس طرح کا کام کرے گا۔ جب آپ یہ بات پوری کہانی سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ کے بچے اگر اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں یا گلی محلے میں بھی کھیلتے ہیں یا ساتھ کوئی شاپ ہے، کریانہ شاپ، وہاں پہ بھی جاتے ہیں تو پلیز ان کے ساتھ جائیں، ان کا خیال کریں، ان کے پیچھے جائیں۔ اگر آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ آپ کی کوئی دشمنی ہے، پرانی دشمنی بڑوں کی رہ چکی ہے، تو دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھیں۔ ہمیشہ سے اپنے بچوں کی کیئر کریں، اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں۔ اسکول اگر جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی، یا چھوٹے بچے گلی میں بھی کھیلتے ہیں ایون، تو ان کی بھی کیئر کریں، ان کی بھی ذمہ داری آپ پہ۔ اور اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو اس سے آپ کو اور سیف ہو جانا چاہیے۔ خان گڑھ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بلال نامی شخص نے 3 بچوں کو اغوا کیا ہے۔ 7 سالہ حسن اور 3 سالہ عبداللہ، 1.5 سال کی حفظہ جو ہے، اس میں 3 بچے اس نے اغوا کر لیے تھے۔ کوئی ذاتی دشمنی تھی شاید ان کی، کوئی ان کا پرانا رشتہ دار تھا۔ 2 بہن بھائی ہیں، حفظہ اور عبداللہ۔ حسن جو ہے وہ کوئی اور بچہ ہے۔ اس نے اغوا کیے ہیں، اور اغوا کرنے کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، والدین پیرنٹس اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کم از کم اپنے بچوں کو ضرور سیو کر لیں گے۔ انسانیت شرما جائے، اور وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جس طرح سے اس نے 3 بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسی طرح اگر اس کے ساتھ ظلم کیا جائے تو پھر بھی وہ کم ہے۔ 2 چھوٹے معصوم پھول، کیا ان کے ساتھ اس نے کیا ہے، یہ آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ حسن کو کسی طریقے سے اہل علاقہ نے اور اس کے گھر والوں نے مل کے جو ہے وہ بازیاب کروا لیا۔ وہ بچہ کسی طریقے سے وہاں سے اس سے بھاگ گیا۔ اس کی حالت کریٹیکل ہے، سیریس کنڈیشن۔ اس نے پولیس کو بتایا ہے کہ 2 بچے جو ہیں وہ بھی اس کے پاس تھے۔ اب جو چھوٹے 2 بچے اس کے ساتھ اس بلال نامی درندے نے کیا کیا، ان دونوں بچوں کو اس نے ذبح کیا۔ توبہ استغفار، کس طریقے سے ذبح کیا ہوگا، کس طریقے سے وہ تڑپے ہوں گے، کس طریقے سے دونوں کو اکٹھے کیا ہوگا، دونوں کو باندھا ہوگا، ٹانگیں باندھی ہوں گی، بازو باندھی ہوں گی، اکیلا تھا یا ساتھ کچھ اور لوگ تھے۔ ذبح کر کے، اور اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ اور دل ہلا دینے والی بات ہے۔ والدین اور ڈر جائیں گے، یعنی کہ میں یہ سوچ کے حیران ہوں کہ یہ انسان تھا یا جانور تھا۔ جانور بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو نہیں کھاتے، جانور بھی اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان جو ہے انسانی بچوں کو، انسان کے جو بچے ہیں ان کو کھا رہا ہے۔ اس نے اس کا گوشت بنایا، سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اعضاء الگ کیے، اور اس کے بعد ان کا گوشت بنا کر ان کو پتیلے میں پکا کر پھر خود بھی کھاتا رہا، اور پھر کھانے کے بعد بقایا جو گوشت تھا بچوں کا، جو 2 بچے تھے معصوم پھول تھے جو ابھی کھلے بھی نہیں تھے، کھلنے سے پہلے اس نے مسل کے ان کا یعنی کہ مسل کر ان کو روند دیا۔ ان کا جو پتیلے سالن کے تھے وہ قریبی جو مزار وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں، لوگ وہاں پہ آ کے لنگر وغیرہ بانٹتے ہیں، تو اس نے وہ جا کے وہاں پہ بانٹا، اور لوگوں کو بھی وہ 2 معصوم پھولوں کا گوشت کھلایا۔ درندہ تھا، انسان تھا، ایب نارمل تھا، کیا تھا؟ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر بڑی تیزی سے وائرل ہوئی، رپورٹ کیا گیا، الیکٹرونک میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، اخبار میں، نیوز پیپر میں یہ خبر آئی، اور اس کے بعد سب والدین پریشان ہو گئے جن کے بچے گھروں سے باہر کھیلتے ہیں، اسکول جاتے ہیں کہیں۔ والدین کے لیے یہ بڑی ایک یعنی کہ دل ہلا دینے والی خبر تھی، اور وہ 2 چھوٹے بچوں کو تو نہیں بچا سکے، لیکن ان 2 بچوں کی کھیتوں سے جا کر پھر کھوپڑیاں ملی، ان کے سر ملے،
اور جب والدہ نے دیکھے تو چیخو پکار کوہرام مچ گیا اس محلے کے اندر، اور پتہ کس طریقے سے چلا کہ شاید دربار کے اوپر کسی نے وہ کھانا کھایا جو بھی تھا، اس کے میں بچے کی کوئی انگلی نکلی ہے کس طریقے سے، خود اس نے انسانی 2 بچوں کو کھایا اور اس کے بعد دربار پہ مزار پہ جا کے گوشت کو بانٹ دیا اور وہاں پہ بھی لوگوں کو کھلایا۔ یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ اگر آپ کی ذاتی دشمنی تھی تو آپ معصوم بچوں کے اوپر تو نہ نکالیں، اور آپ کی گھر والوں سے دشمنی تھی، آپ گھر والوں کو جا کے پکڑتے، گھر والوں سے جا کے آپ جو بھی ہے ان کو آپ مارتے پیٹتے، ان کا قتل کرتے، ان کے ساتھ جو بھی آپ کی دشمنی تھی ان سے آپ بدلہ لیتے۔ آپ نے بدلہ لیا 2 چھوٹے بچوں سے۔ حسن جو ہے اس کی کریٹیکل کنڈیشن ہے، 7 سال اس کی عمر ہے، کس طریقے سے وہ وہاں سے بھاگا ہے اور کس طریقے سے اس کو بازیاب کروا لیا گیا ہے سیفلی، ادروائز وہ اس کو بھی پکا کے کھا جاتا، اور 2 چھوٹے بچوں کو اس نے پکا کر پتیلے کے اندر پکایا، ان کے جسم کے اعضاء کیے الگ الگ، بوٹیاں بنائی اور اس کو بعد کھا گیا۔ ہمارا میڈیا، ہماری فورس، ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ آئے روز کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کے غلط ریلیشن کے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، صرف ان کو بند کیا جا رہا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ پیسے دے کر وہاں سے رہا ہو جاتے ہیں۔ کیا ایک بھی انسان کو سزا نہیں مل سکتی؟ کیا ایک بھی انسان کو اگر ہینگ کر دیا جائے، سارے عام لٹکا دیا جائے، جلا دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو کیا دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کریں گے؟ میرے خیال میں، میرا پوائنٹ آف ویو ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ایک انسان کو، کوئی عورت ہے یا مرد ہے، جس نے بھی جو بھی یہ ظلم کی اس طرح بربریت کرتا ہے، لوگ ڈیفرنٹ مائنڈ سے سوچتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک گوجرا میں واقعہ پیش آیا تھا، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ عنقریب وہ شیئر ضرور کروں گی۔ وہ جو واقعہ تھا وہ کس طریقے سے ہوا تھا اور کس نے وہ واقعہ رپورٹ کیا تھا اور پھر اس کا بدلہ کیا ہوا تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور اس کے بعد کافی حد تک کنٹرول پا لیا گیا، کنٹرول ہو گئے لوگ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے بھی کوئی اس طرح کا ظلم کیا تو ہمارے ساتھ بھی واپس اس طرح میں بدلہ اس کا ملے گا۔ چھوٹے بچوں کا گوشت ہم مزار پہ جا کے کھلا رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے مٹن پکایا ہوا ہے، لوگوں کو جا کے کھلا رہے ہیں کہ آپ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور لوگ بھی وہاں پہ کھا رہے ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کس حلال چیز کا گوشت، کسی بکرے کا گوشت ہے، کسی گائے کا گوشت ہے، یا کوئی چکن پکایا جا رہا ہے؟ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ 2 معصوم پھول ہیں جو کسی ماں کی گود سے اجاڑ دیے گئے۔ اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کے 2 بچے، عبداللہ اور حفظہ، جو کبھی واپس نہیں آئیں گے، وہ ویسے کہیں اس کو اغوا ہوئے مرے ہوئے خدا نخواستہ مل جاتے، میں بھی وہ ماں کبھی صبر کر جاتی۔ اب وہ دن رات مرتی ہوگی، روتی ہوگی، ان کے بچوں کے ساتھ کتنی چیخیں ماری ہوں گی بچوں نے، کتنا وہ چیخے ہوں گے کہ چھوڑ دیں ہمیں، کس طریقے سے ان کو بے ہوش کر کے کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پکڑا گیا یہ شخص، اور اب اس کا کیا ہوگا؟ کچھ دنوں کے بعد پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آرام سے یہ رہا ہو کے باہر آ جائے گا۔ ہمارے ادارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ اگر اس طرح کا کیس رپورٹ ہوتا ہے، ہماری پولیس جو ہے اس کی رپورٹ اس طرح کی بنائے کہ پھر بچنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ آگے پھر ہماری عدالتیں ہیں، کورٹ میں فیصلے کیے جائیں، اور اگر پھانسی کا حکم ختم کر دیا گیا ہے تو اہل علاقہ والوں کو چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی بندہ یا اس طرح کے کوئی ان کے علاقے میں واردات ہوتی تو ساری دنیا مل کے اس کو عبرتناک سزا دے، تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ ایک بندے کو بھی سزا ہو جائے گی تو ہمارا معاشرہ یہ سدھر سکتا ہے۔ کتنے بچے ڈر گئے ہوں گے، کتنی مائیں ڈر گئی ہوں گی، کتنے لوگ ڈر گئے ہوں گے۔ ظفر گڑھ میں خان گڑھ کا یہ واقعہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بلال نامی درندے شخص نے 2 انسانی جانیں جو ہیں ان کو ضائع کیا ہے، پکا کے ان کا گوشت پتیلے پکا کے خود بھی کھایا اور لوگوں کو بھی کھلایا، اور کھیتوں سے جا کے ان کے سر ملے بچوں کے۔ ماں کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ قیامت کیوں ضروری ہوگی؟ کیونکہ قیامت نے بتانا ہے وہ ضروری کیوں تھی۔ جب اس طرح کے ظلم ہوں گے تو قیامت کا آنا پھر بہت ضروری اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ دنیا کو اس طرح ہی تباہ و برباد پھر کیا جائے گا۔ کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور خدا را اپنے بچوں کی حفاظت ضرور کریں۔ گلی محلے میں کل ایک 2 سال کا بچہ بھی اٹھایا گیا، گلی میں اپنے دروازے کے باہر کھیل رہا تھا، اور شواہد جو ہے ان سے رپورٹ یہ ملی ہے کہ ایک عورت اور مرد نے یہ بچہ اٹھایا ہوا تھا اور لے کے جا رہے تھے۔ ابھی تک اس بچے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ 2 سال پہلے حسن اٹھایا گیا تھا، حسنین، آج تک نہیں ملا۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور کسی کے ساتھ ذاتی
اگر رنجش دشمنی ہے تو بچوں پہ مت نکالیں. بچے جو ہے وہ پھول ہیں اور پھولوں کی قدر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.